السلام علیکم ناظرین، پاکستان آن لائن ٹی وی کے ساتھ فرحت عباس شاہ اور منصور آفاق حاضر ہیں۔ یہ ایسا سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے جو آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں ہر طرف اپنی خدمات پیش کرتا نظر آئے گا، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ تصوف ہو، چاہے وہ پولیٹکس ہو، معیشت ہو۔ یہ پاکستان کے سوشل میڈیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک آپ کو نظر آئے گا۔ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے اور یہ ہے پاکستان آن لائن ٹی وی پولیٹیکل۔ میرے ساتھ منصور آفاق اور ان کے ساتھ میں فرحت عباس شاہ آپ کے سامنے کچھ اپنے انالیسس پیش کریں گے، کچھ نئی خبریں بھی آپ کو دیں گے اور خبروں پر تبصرہ بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ وہ حقیقی صورتحال آپ کے سامنے لے کر آئیں کہ جو عام طور پر لوگ اس کو چھپا لیتے ہیں یا مصلحتاً اس کو بیان نہیں کر پاتے۔ آج ہمارا ایشو یہ ہے کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے وہ جس طرح عدالت کے ساتھ کنفرنٹریشن پر اتر آئی ہے، کیا اس کے پیچھے ان کے لیے کوئی جال تو نہیں بچھایا گیا؟ میں یہ سوال منصور آفاق صاحب کے سامنے پلیس کر رہا ہوں۔ شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کی موجودہ حکومت نے کوشش کی ہے اور جس میں وہ بری طرح ناکام ہوئی ہے، یہ قصہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو تھا نا چودھری افتخار، جو سابق ہمارے ایک جسٹس ہوا کرتے تھے، انہوں نے 2014 میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں یہ جو چاہیں قومی اسمبلی میں بیٹھ کر بل پاس کر لیں، سپریم کورٹ نے ہی آخری فیصلہ کرنا ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر 2/3 اکثریت سے بھی کوئی فیصلہ اسمبلی میں پاس ہو جاتا ہے اور وہ جو ہمارا آئین ہے اس کی روح کے منافی ہے تو سپریم کورٹ اس سے بھی رد کر سکتی ہے۔ تو یہ بیچارے کیا چیز ہیں؟ اور اس وقت انہوں نے اگر نہ مانا یہ فیصلہ تو یہ جناب شہباز شریف بھی جائیں گے، اس کی حکومت بھی جائے گی، اور یہ جو سیکٹری ویکٹری ساتھ پھرتے ہیں جو اس وقت بیوروکریسی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ بھی جیلوں میں جائیں گے، کیونکہ توہین جو عدالت کا کیس ہے وہ فوجداری ہے، ہتھکڑی لگ جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے سپریم کورٹ سے ٹکراتے ہیں۔ ایک بات جو مجھے سمجھ آتی ہے سامعین اور منصور صاحب، ناظرین، کہ یہ جو اس حد تک اتر آنا سٹیٹ کی طاقتوں کے ساتھ اور سٹیٹ کی پاورز لے کے، اختیارات لے کر حکومت میں بیٹھ کے سیدھا کنفرنٹریشن حکومت میں ہوتے ہوئے عدالت سے مول لینا جو ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے اندر سے راسخ العقیدہ ہیں کہ انہوں نے اپنے مقاصد پورے کرنے ہیں، انہوں نے اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں۔ ان کے سامنے آئین کی نہ کوئی حیثیت ہے، نہ ان کے سامنے ریاست کی کوئی عزت اور وقار ہے، نہ بقا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہم جب عمران خان، آپ بھی مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب یا بہت سارے ہمارے لیڈرز کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ آئین کا خیال کریں، بھائی وہ تو آئین کو برباد کرنے آئے۔ آپ ریاست کا ملک ڈوب رہا ہے، ملک بچائیں، وہ تو آئی اس لیے کہ انہوں نے ملک ڈبونا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے مجھے یہ بتائیں کہ جب جن کا ایجنڈا ہی یہ ہے کہ 10 مہینوں میں جو کچھ پیش ہوا ہے کہ ملک جو ہے وہ کہاں سے کہاں جا کے گرا ہے، تو جو یہ نیت یہ لے کر آئے ہیں تو ان کو آپ یہ کہیں گے کہ ملک کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، قانون کے خلاف ہے، تو ان کی کیا پرواہ کریں گے؟ میں اس بدنیتی سے خیر کا پہلو نکال رہا ہوں شاہ صاحب۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے آ کر جو اس ملک میں پچھلے 10-11 مہینوں میں کیا ہے، اس کی وجہ سے پوری قوم کی آنکھیں کھل گئی ہیں، پوری قوم کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اور کیسے ہم ان لوگوں کے ہاتھوں اتنا عرصہ بیوقوف بنے رہے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ایک بڑے مزیدار بات بتاؤں آپ کو، مجھے ایک دن ایک دوست ملا تو وہ جو کانوں میں صاف کرنے والی چیزیں نہیں ہوتی وہ اٹھائے پھر رہا تھا، تو مجھے کہنے لگا کہ میں کسی کے کان صاف کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا شاید دماغ خراب ہو گیا اس بندے کا، بڑا پڑھا لکھا آدمی۔ میں نے کہا یار پاگل ہو گئے، تم اتنے پڑھے لکھے آدمی ہو، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟
تو کہنے لگا میں صرف ایک مخصوص طبقے کے کان صاف کرنا چاہتا ہوں، اور وہ طبقہ ہے کون؟ جو صاحبان اقتدار ہیں، ان کو کوئی بات سنائی نہیں دے رہی بھی کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، قوم کیا کہہ رہی ہے۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا نہیں، انہیں سب کچھ سنائی دے رہا ہے۔ ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو 2 نمبر لوگ ہیں، انہوں نے تو ساری زندگی کرپشن کی ہے، انہوں نے تو پاکستان کو لوٹا ہے۔ یہ جو پاکستان کا قرضہ ہے کدھر گیا ہے؟ یہی لوگ کھا گئے ہیں نا، انہوں نے ہی پاکستان کے، انہوں نے ہی باہر اپنے بینکوں اور اپنی جائیدادیں بنائی ہیں نا، یہی قرضہ یہی لے کر۔ تو یہ لوگ تو صرف اور صرف اپنی مستقبل کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو اور لوٹنے کے لیے پھر اپنی چراگاہ کو قائم رکھنے کے لیے جنگ کر رہے ہیں۔ لیکن اب قوم کو سمجھ آ گئی ہے، اب ان کی گنجائش نہیں ہے شاہ صاحب۔ میرا یہ خیال ہے، میں بھی آپ کی تائید کرتا ہوں کہ جو اس وقت عوام کی آپ کو بتا رہے ہیں صورتحال، پہلے آپ کے علم میں ہے یہ سارا کچھ، لیکن اس وقت وہ پوائنٹ آ گیا ہے کہ جس کے بعد کوئی چھوٹی سی چنگاری جب ٹریگر کر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تباہی ہوتی ہے، اور تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی جو ہے صورتحال ایک سانس، جو چیف جسٹس صاحب کا یہ جو فیصلہ آیا ہے، ایک تھوڑا سا ریلیکس ہوئے ہیں، لیکن شکوک و شبہات اور ڈاؤٹس جو ہیں وہ ابھی عوام کے ذہنوں سے اترے نہیں ہیں۔ پچھلے پورا 1 سال اس میں پڑا ہے کہ پھر یہ کوئی حملہ کریں گے، پھر کوئی سازش بنائیں گے، پھر کوئی نہ کوئی آخری ٹل ضرور لگائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھاگنا باہر ہے ملک سے۔ ان کی عافیت جو ہے وہ اس ملک میں نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، ان کے اربوں خربوں ڈالر وہاں پہ پڑے ہیں۔ تو ابھی بھی لوگوں کے شکوک و شبہات ان کی طرف سے دور نہیں ہوئے کہ یہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ اصل میں شاہ صاحب جو جنرل باجوہ تھے نا، ان کی پتہ نہیں کون سی مجبوری تھی جس کے سبب یہ ان لوگوں کو دوبارہ، ان چوروں کو، ان لٹیروں کو اس ملک پر مسلط ہونے کا موقع ملا۔ لیکن عوام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ عوام کے سامنے یہ چور و چکی شکر پڑیں کہ اور زیادہ ننگے ہو رہے ہیں، اور بوریاں ہو رہے ہیں، اور برہنہ ہو رہے ہیں۔ عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں ہونے دینے۔ اور بھئی کیوں نہیں ہونے دینے؟ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے نا کہ ہمیں ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے۔ شاہ صاحب، پہلے ایک بار یہ واقعہ ہو چکا ہے، جب مشرقی پاکستان تھا نا، تو عددی تعداد میں ہم سے زیادہ تھے، تو انہیں بڑی پریشانی ہوئی کہ ان کا کیا کریں۔ تو انہوں نے 1 یونٹ بنا لیا کہ چلیں جی مشرقی پاکستان بمقابلہ مغربی پاکستان ہم مقابلہ کر سکیں۔ مگر پھر بھی وہ عددی قوت تو ان کی زیادہ تھی، وہ تعداد میں زیادہ تھے۔ تو انہوں نے ایک نیا فارمولہ نکالا کہ جو ادھر کا ووٹ ہے وہ 1.5 ووٹ مل کر 1 ووٹ بنے گا مغربی پاکستان کے 1 ووٹ کے مقابلے میں، جس کا نتیجہ پھر دیکھ لیا انہوں نے۔ تو یہ عوام کی طاقت کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ تو تاریخ ہے کہ عوامی طاقت کے سامنے کوئی نہیں رک سکتا۔ آپ نے، میں آخر پہ صرف ناظرین، جو منصور صاحب نے باجوہ صاحب کی مجبوری کا ذکر کیا، میں اس مجبوری پہ ایک کمنٹ کر کے آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں کہ وہ کیا مجبوری ہوگی جو ایک سولجر کو اپنی زندگی پیش کرنے کی بجائے موت، اپنا وطن پیش کرنا پڑ جائے۔ سولجر تو سیکھتا ہی ہے کہ وہ اپنے وطن کی آن اور شان اور اس کی بقا پر قربان ہو جائے گا۔ یہ کیسا سولجر تھا جس نے اپنی آن بان شان پر یا اپنی کسی مجبوری کے تحت اپنے ملک کو ایک دفعہ تو تباہی کے دہانے میں جھونک دیا۔ اپنے طور پہ تو وہ قربان کر کے یہاں سے گئے ہیں۔ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، جب بھی وہ وفات پائیں یا زندہ رہیں یا جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ فیصلے زیادہ بہتر کرتا ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ آن لائن پاکستان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو دیکھتے رہیں۔